سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اس سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو اور اس کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور یہ کامیاب لوگ ہوں گے، خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، اپنے اہل و عیال کی طرف خوشگوار موڈ کے ساتھ بڑے ہی بشاشت کے ساتھ واپس پلٹیں گے اور ان کو وہاں پہ بہترین اعلیٰ درجے کی جنات کے اندر رہنے کی جگہ ملے گی۔ اس کے برخلاف دوسرے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پشت کے پیچھے یا دونوں کو جمع کیا جائے گا کہ ہاتھ پشت کے پیچھے نکال کر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ناکام لوگ ہوں گے اور ان کے لیے وہاں انتہائی خطرناک، خوفناک، سخت حالات ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ انہی کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق پھر حکم دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو اور ان کے گلے میں توق ڈالو۔ غل کہتے ہیں گلے کے اندر توق ڈالنے، گلے میں زنجیر ڈال دینا یا گلے میں کوئی پٹا ڈال کے قابو کر لینا، اس کو عربی زبان میں غل کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھے کہ میرے گلے میں یا کسی کے گلے میں توق ڈالا گیا ہے، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ذلت و رسوائی سے ہے۔ اس شخص کی جس نے خواب دیکھا یا جس کے متعلق خواب دیکھا، ذلت و رسوائی کا امکان ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں کے اندر زنجیریں ڈالی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے، اس کی تعبیر استقامت کی دلیل ہے، یعنی دین کے اوپر اللہ پاک اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائے گا، یعنی یہ اچھا خواب ہے۔ تو گلے کے اندر توق کا ہونا یہ تذلیل کی علامت ہے، ذلت کی علامت ہے۔ تو گویا ایسے لوگوں کو جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ایسے لوگوں کو وہاں گلے میں توق ڈال کے ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم الجحیم صلوہ، دوسرا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دو۔ صلو اس کا معنی بھون دینا
آگ میں جھونک دینا، زبردستی داخل کر دینا، یہ لفظ فرشتوں کو حکم دینے کے لیے بولا جائے گا کہ ان کو جہنم کی آگ میں گھسیڑ دو۔ پھر تیسرا حکم یہ ہوگا کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کو ایسی زنجیروں کے اندر جن کی لمبائی 70 گز ہے، ان زنجیروں کے اندر فاسلکوہ، ان کو جکڑ دو۔ فاسلکوہ کے علماء نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک یہ کہ ایسی لمبی زنجیروں کے اندر جو 70 گز کی زنجیریں ہیں اور جہنم کی خوفناک اور ہولناک زنجیریں، ان زنجیروں کے اندر اس کو باندھ دو، وہ اس کے جسم کے ارد گرد لپیٹ دو، قابو کر لو اس کو۔ یا بعض علماء نے فاسلکوہ کا ترجمہ یہ کیا ہے، سلک یسلک یہ پرو دینے کا معنی ہے، جیسے ہار، موتیوں کے ہار کو پرویا جاتا ہے، یا جیسے تسبیح کے دانوں کو دھاگے کے اندر پرو دیا جاتا ہے، تو حکم یہ ہوگا کہ ان کو بھی اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھ کے جہنم کے اندر زنجیروں کے اندر پرو دو، ان کو ان کے جسم کے اندر سے گھسیڑ کر زنجیریں نکالو۔ فرمایا یہ انجام ہوگا اس شخص کا جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ پاک میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، بڑی ہولناک گھاٹیاں آگے آنے والی، جن چیزوں کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، میرا کاروبار، یہ ہمارا حقیقی مستقبل نہیں ہے، یہ حالات ہیں جو آگے پیش آنے والے، یہ ہمارا حقیقی مستقبل۔ موت کے جھٹکے ہیں، پھر موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کی زندگی ہے، پھر حشر کے میدان کے اندر یہ اعمال ناموں کی تقسیم ہے، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کے فیصلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان ساری گھاٹیوں کو ہم نے عبور کرنا، اس کی تیاری یہاں سے کرنی۔ جتنے اعمال اچھے ہوں گے، بڑھیا ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے ہوں گے، اتنا ہی چانس ہے زیادہ کامیاب ہونے کا، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے کا، اور جنت کے اس پروانے کو اور ٹکٹ اور سند کو حاصل کرنے کا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کی کثرت۔ فرمایا جب یہ شخص اس کو انجام تک دوچار کر دیا جائے گا تو اللہ پاک نے پھر اس کی فرد جرم بھی بتا دی، اس کا قصور کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کیوں اس کو یہ سزا دی جا رہی، یہ ہولناک حالات اس پہ کیوں آ رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی، دو اس کے جرم بیان فرمائے۔ پہلا جرم یہ بیان فرمایا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ ایسا شخص تھا جو اس عظمتوں والے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس عظیم رب کو یہ مانا نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، ہمارا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، ہمارا آخرت پہ ایمان اور یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ پاک آخری سانس تک ان ایمانیات پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، ورنہ یہ جرم، پہلا جرم ہے کہ یہ لوگ اللہ پہ، عظمتوں والے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرا جرم اس کا کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین اور غریب ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ بھائی غریبوں کا خیال رکھو،
کمزور لوگوں کا خیال رکھو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضروریات پوری کرو۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں، راشن لے دو۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے لے دو۔ کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے، دوائی کی، علاج کی، اس کے ساتھ وہ شفقت والا معاملہ کر دو۔ یہ بھی یہ نہیں کرتے تھے، تو گویا پہلا جرم عظمتوں والے اللہ پہ ایمان نہ رکھنا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال نہ رکھنا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم مفسر ہیں، تفسیر کبیر کے نام سے بڑی عمدہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ یہ فرماتے اپنی تفسیر میں کہ پورے دین کا خلاصہ، سارے دین کا نچوڑ کیا ہے، جتنا اسلام ہے، شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، قرآن کریم ہے، اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں، پورے قرآن کا، پورے دین کا خلاصہ۔ ایک فرمایا العظمت للہ، اور ایک فرمایا الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی عظمتوں کا خیال رکھنا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اس پہ شفقت کرنا۔ یہ دو چیزیں پورے دین کا خلاصہ۔ ہمارے بزرگوں میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، برس لاہور کے اندر انہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کا درس دیا۔ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو اکیلے تھے، اور جب لاہور میں انتقال ہوا تو لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے کے اندر شرکت کی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ برس سے قرآن کا درس دے رہے، قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ تو بیان فرمائے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر میں کسی ریلوے اسٹیشن پہ ہوں اور گاڑی نے چلنے کے لیے وسل بجا دی ہو، ہارن بجا دیا ہو، اور میرا ایک پاؤں وہ گاڑی کے پائیدان پہ ہو اور دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو، تو اس کو اٹھا کے پائیدان پہ رکھنے میں جتنی دیر لگے گی، اتنی دیر میں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا، اب اس ایک قدم کو اٹھا کے ٹرین میں رکھنے میں کتنا وقت لگنا، لیکن فرمایا اتنے وقت میں پورے قرآن کا نچوڑ میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا پورے قرآن کریم کا نچوڑ تین چیزیں ہیں: اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہاں یہی دو چیزیں بیان فرمائی کہ یہ اللہ پہ، عظمتوں والے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ پہ ایمان رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہ بنیاد ہے۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی کہ یہ مسکین اور کمزور غریب لوگوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی تگ و دو نہیں کرتا تھا، نہ خود نہ کسی اور کو ترغیب دینا، کسی اور کو اس پہ لانا۔ اس وجہ سے یہ اس انجام سے دوچار ہوا۔ پھر اللہ پاک فرماتے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا یہاں پہ کوئی جگری یار اور دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں بڑے گرم جوش دوست کو، حمیم کا معنی بھی گرم ہوتا ہے، جو دوست گرم جوش دوست ہو، بڑا گہرا تعلق رکھتا ہو، جگری یار ہو، جان دینے والا دوست ہو، اس دوست کو حمیم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے آج ناکامی کے بعد جہنم کے اندر اس کو کوئی حمیم نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ تھے، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں، میں تیری پریشانیوں کا مداوع کروں گا، میں تیرا مقدمہ جھیلوں گا،
میں تیری مشکلات میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گا، میں تیرے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے چلوں گا۔ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اللہ فرماتے وہاں کوئی حمیم نہیں ملے گا، کوئی دوست، کوئی یار نہیں ملے گا، سب ختم۔ فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا سوائے غسلین کے۔ غسلین یہ دھون کا نام ہے، دھون یعنی وہ چیز جس سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس پانی کو یا اس گندگی کو غسلین کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہنم کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ جب نکلیں گے اور وہ جہاں جہنم میں جمع ہوں گے، اس جگہ کتنی گندگی اور کیسا تعفن زدہ ماحول ہوگا، یہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے، یہ غسلین ملے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا زقوم، جو جہنم کا ایک کڑوا درخت ہے، وہ تھور جیسا کڑوا درخت، وہ وہاں کھانے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے وہی جو خطا کار ہے، جو گناہ گار ہے، نافرمان ہے، انہی کا مقدر یہ بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جنت کی زندگی بھی اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کر دی، اور یہ جہنم کی ہولناکیوں سے ہمیں آگاہ کر دی۔ کتنا مہربان اللہ ہے، کتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے کہ جو حالات ابھی شاید صدیوں بعد پیش آنے، جنت اور جہنم کے حالات، وہ اللہ پاک نے ابھی سے ہمیں بتا دیے، اور کتنی اس کی رحمت ہے تاکہ یہ انسان سن کر جنت کو حاصل کرے اور جہنم سے بچے۔ اب اس کے باوجود بھی ایسے علیم و خبیر ذات کی اطلاع اور سچی خبر کے بعد بھی اگر ہم جنت کو حاصل نہ کر سکے اور جہنم سے بچ نہ سکیں تو ہم سے بڑا کم نصیب اور کون ہوگا، ہم سے بڑا کم بخت اور کون ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جنت کا شوق نصیب فرمائے اور جہنم کا خوف نصیب فرمائے، اور جنت کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہنم سے بچنے والے اعمال وہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عمل حدیث مبارک میں ہے، علماء نے لکھا ہے جو شخص فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، سارے پڑھ لے میرے ساتھ مل کر، اللہم اجرنی من النار، فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ، فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے۔ لہذا ایسے اعمال بھی کریں اور یہ بھی اپنا ورد زبان بنائے، ہر فجر اور ہر مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك